ویلکم بیک. کیا بات ہے جی, کتنی خوبصورت آپ نے بھی قوالی دھمال جو ہے وہ سنا لال شہباز قلندر کے اوپر, اور جنہوں نے ہمیں سنایا وہ ہمارے پاکستان کا میں کہتی ہوں سرمایہ ہے, بہت بڑا نام ہے, خود بھی بہت پیارے سے پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں, اور جس پیارے انداز سے پھر لال شہباز قلندر کو سنایا ہے میں تو سن سی ہو گئی ہوں. اور جنہوں نے سنایا ان کا نام سب جانتے ہیں, پھر بھی بولنا چاہوں گی, آصف علی سنتو خان صاحب. ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی فیملی لائک سنتو خان صاحب جو ہیں جب پاکستان بنا تو پہلی آواز جو سنی تھی قوالیوں میں وہ ان کی آصف علی سنتو خان صاحب کی فیملی کے سنتو خان صاحب کی سنی گئی تھی. آج اپنی پوری گروپ کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ لال شہباز قلندر کے اوپر ایک جو دھمال آپ کے سامنے پیش کیا, تو وہ ذرا پہلے الیبریٹ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا بات ہے جی, آتے ہیں اور چھا جاتے ہیں, پورا ماحول ہی ایک جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ادھر ہی لال شہباز قلندر کی جگہ موجود ہیں اور ہم اس طرح سے جو ہے آپ کا دھمال سن رہے ہیں. یہ ان کے نام کا اثر ہے, جن کا نام لیتے ہیں ان کے نام کا جو اثر وہی چھا جاتا ہے. کیا بات ہے, ان کے نام کا کمال. جی آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں پورے پروگرام میں. ہم آپ کو جو ہے بیچ بیچ میں تھوڑا سا تنگ کرتے رہیں گے, باتیں بھی کریں گے ساتھ ساتھ, پھر آپ سے قوالیاں بھی سنتے رہیں گے. اسٹوری ہم سن رہے تھے تو جیسے لاسٹ ٹائم بھی آپ جب آئے تھے تو ہم نے ایک کہانی کا سلسلہ جاری رکھا تھا, تو ابھی پھر آپ کو شامل کرتے ہیں. جی مقدس صاحب, آپ نے وہاں چھوڑا تھا کہ جو قلندر صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جو ہندو بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں ان کے اوپر. فقیر نے ایک فقیر کا ایک انداز ایسا ہے, محبت کا, اخلاق کا, کہ بلا تفریق و فرقہ و مذہب فقیر کے پاس لوگ چلے آتے ہیں. وہ اس لیے وہ کسی کی بھی دل دکھانے کی بات نہیں کرتا, وہ فقط کسی کے تنقیدی پہلو سے کسی کو نہیں ملتا, جی بلکہ وہ فقط اپنے بزرگوں کی بات کرتا ہے, اپنے بڑوں کی بات کرتا ہے, اور اسی کا پرچار کر رہا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بہت ساری فیملیز جو میرے نالج میں ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چراغی کرتے ہیں اور وہاں سے ایک ایسی کیفیت میں اٹھتے ہیں کہ زبان پہ کلمہ توحید جاری ہو جاتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. اور یہ فقیر کا اعجاز ہے آج, یعنی دنیا کے جانے کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد بھی آج اس کا فیض, اس کے دربار سے لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ آتے تو ہیں غیر مسلم بن کے, جی اور بڑی تعداد میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کے جو ہے وہاں سے جاتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور آپ کی ہستی یہ اب پڑھ رہے تھے تو میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگی کہ مولا کہ ذکر ان کا آج تک کیوں قائم ہے. بالکل, اس لیے کہ وہ تیرا ذکر کرتا تھا, کیا بات ہے. وہ تیری آل کا ذکر کرتا تھا, وہ جب بھی بات کرتا تھا کربلا والوں کی بات کرتا تھا. کیا بات ہے. اور آپ ایک جھنڈا ہاتھ میں لیے جب بھی آپ نکلتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ وہی علم ہے جو میرے دادا علی کو خیبر کے میدان میں ملا, کیا بات ہے. یہ وہی علم ہے جو میرے دادا حسن پاک کو ملا, میرے دادا حسین پاک کو ملا, اور حسین نے جو غازی عباس علمدار کو دیا, یہ وہی علم ہے. اس علم کے ساتھ بڑی ایک کہانی وابستہ ہے. کیا بات ہے. دیکھو کربلا میں کیا ہوا, کربلا میں کیسے ہوا, اور کربلا کے حوالے سے آپ اس قدر جو ہے وہ اس واقعے کو اس طرح رقت سے بیان کیا کرتے تھے کہ آپ کی جو ہے وہ طبیعت پہ اس طرح کیفیت ہو جایا کرتی تھی کہ آپ گر جایا کرتے تھے, آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اور اس لیے کہ وہ واقعہ بیان کرنے کے لیے بھی بڑا حوصلہ چاہیے نا, کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ 6 ماہ کے بچے کو پیش کر رہی ہے, اے میرے سرتاج, اگر رب کی رضا اس میں شامل ہے کہ میرا بیٹا 6 ماہ کا لیے سر, کہ اگر شہادت سے رب کے دین کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے تو لے جا. کیا بات. کیسی تھی کربلا کی ماں. میں یہاں پہ بھی میں ایک ماں کی ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو وہ بھی شہزادی تھی,
حضرت شہباز قلندر کی ماں، جس نے وہ بھی حافظہ تھی قرآن مجید کی، اور جنہوں نے اپنے بیٹے کی ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے انہی سے حاصل کی. اور یہ آپ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مادرزاد جو ولی تھے، یعنی ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ، اور 7 سال کی عمر میں دیکھیں وہی بات آ گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ فقراء جو ہے وہ ان کا قرآن اور شریعت اور اس کے ساتھ جو ہے وہ توحید کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کون کہتا ہے بھائی؟ اب دیکھیں تو صحیح، قلندر پاک 7 سال کی عمر میں قرآن کو حفظ کر رہے ہیں، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے نکل رہے ہیں، مدینہ پاک جاتے ہیں. مدینہ جا کے اپنی اجداد، اپنے خاندان سے جو ہے وہ جو وہاں پہ لوگ مقیم تھے وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا. اور پھر آپ دوبارہ جب کربلا آئے تو آپ کے والد گرامی موجود نہ رہے. پھر آپ نے خادم کے طور پہ جو ہے وہ اس سلسلے کو بڑھایا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد آپ کو اشارہ ملا، یعنی اس میں 30 سال کا بھی عرصہ ہے، 40 سال کا بھی عرصہ ہے، 20 سال کا بھی، کہ آپ وہاں پہ رہے امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ. اور پھر آپ کو حکم ملا کہ آپ یہاں سے کوچ کر چلیں. اچھا. آپ بغداد آئے. بغداد میں یعنی یہ شخصیات بڑی معروف تھیں، یعنی اس فکر کے حوالے سے. آپ 4 لوگ، ایک تاریخ کہتی ہے کہ 4 لوگ چلے، جس میں میں نے ابتدا میں ذکر کیا بہاؤالدین زکریا ہیں جی. ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، پھر شاہ سید جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید، یہ چلے. جی. اب چلے تو رستے میں ایک دریا عبور کرنا پڑا، اور اس وقت لال قلندر کے پاس ایک پیالہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم جن کے مشن کے لیے جا رہے ہیں وہ جو چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ بااختیار ہیں، اور اسی نے ہمیں بھی بااختیار کیا ہے. لو اس پیالے کے اوپر ہاتھ رکھو، ہم اس دریا کو پار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دریا کو پار کرنے کے لیے ایک انہوں نے شرط رکھی کہ جتنا بھی دنیا کا مال و متاع ہے اس کو نکال کے پھینک دو. اچھا، اس کے بعد پیالے پہ ہاتھ رکھا. جیسے ہی درمیان میں آئے تو پیالہ ڈوبنے لگا. تو آپ فرماتے ہیں یہ بتائیں کسی کے پاس دنیا کا مال و متاع تو نہیں ہے؟ تو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مشکل وقت کے لیے سونے کی اینٹ رکھی، تو آپ نے کہا اسے نکالو اور باہر پھینکو. اور کہتے ہیں کہ وہ اینٹ آپ نے نکالی اور دریا میں بہا، پھر وہ پیالہ جو ہے اپنی جگہ پہ. اب اس میں نا بہت ساری مثالیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس شرح میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا کیا ہمیں جو نا وہ ملتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو آپ دنیا کی اگر محبت اس کی حاصل کرنی ہے تو دنیا کے مال کی محبت جو نا یہ آپ کو دل سے چھوڑنا پڑے گا. ہاں کیا بات ہے جی، بالکل. ایک ہاں جی ایک وقفہ درکار ہے، مگر اس سے پہلے میں انٹروڈیوس کروانا چاہوں گی بہت پیارے سے میرے بھائی اسرار بھائی جو ہیں، انہوں نے ہمیں بریک پہ جوائن کیا تھا. ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی. کلام پڑھتے ہیں خوبصورت، کیا بات ہے، صوفی کلام پڑھتے ہیں ایک نئے انداز سے، ایک نئے سٹائل سے، گٹار ساتھ پلے کرتے ہیں، سر بڑے اونچے لگاتے ہیں اور بڑا ایک فیل کے ساتھ پرفارمنس ہوتی ہے. تھوڑی سی ڈفرینٹ ویریشن جو ہے نا وہ صوفی کلام میں بڑے اچھی طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ابھی بریک سے واپسی میں ذرا پھر ہم مزید بات بھی کریں گے. ساتھ ایک اور بڑے پیارے سے جو ہے میرے بھائی بیٹھے ہیں، بابی جی، السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ آپ کے بارے میں ذرا بتاتی چلوں. دھمال گاتے ہیں خوبصورت ترین، اور آپ کو پرفارمنس کا تو پتہ ہے، یہاں پہ ہمارے جو میوزک پہ ہوتے ہیں مون وغیرہ، ان کے بھائی وغیرہ بھی ساتھ لگائیں نا، باقی کے نام چھوڑنا دوں نا، تو بردرز بینڈ جو ہے ان کے بھائی ہیں. کیا پرفارم ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں، ان کے بھائی جو ہیں دھمال پرفارم کرتے ہیں، اور 7 شریف میں بھی جا کے پرفارم کر چکے ہیں. تو وہاں کی بھی ایکسپیرینس کچھ آپ سے میں نے پوچھنے. ٹھیک ہو گیا؟ ضرور. کیا بات ہے جی. اور آصف علی سنتو خان جی ہمارے ساتھ موجود ہی رہیں گے. ساتھ ساتھ وحید کے لیے جیسے میں نے اپیل کی ہے کہ نمبرز اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چل رہے ہیں. آپ 11 بجے کے بعد ان کو کال کر کے ان کی جو مدد کرنا چاہیں گے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. کال کیجئے. آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، اور ہمیں اس طرح سے ذریعے ڈھونڈنے کہ ہم اللہ کے قریب کچھ تو ہو سکیں. چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر جوائن کیجئے کی جانا میں کون.